بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک قانون تقلیل افادہ مختتم اور اس کے مفروضات ہیں۔ عزیز طلبہ، ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ پہلا قانون ہے معاشیات میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، صرف دولت کا پہلا قانون، اور جس میں انسان کے عملی زندگی کے بارے میں جو ہے نا ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو یہ اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی چیز وہ استعمال کرتا ہے، شروع میں اول استعمال کرتا ہے تو اس کی خواہش، اس کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے عزیز طلبہ، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ وہ شدت جو ہے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر مارشل نے اس کی ڈیفینیشن جو ہے یوں بیان کی ہے کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شے کا جو ہے کسی شخص کے پاس کسی شے کی اکائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو اس میں جو مختلف مفادہ ہے وہ بدتدریج یعنی کہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی اگزامپل میں آپ کو پانی، پیاس لگی ہو، جیسے کہ انسان کو اگر بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے تو شروع میں جب ہم پانی پینا شروع کرتے ہیں تو ہماری خواہش، شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم پانی جو ہے نا استعمال کرتے جاتے ہیں وہ پیاس بجھتی جاتی ہے، شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ سیم اسی طرح سے جب ہمیں بھوک لگی ہو تو شروع میں ہمیں کھانا جو ہے وہ زیادہ خواہش ہوتی ہے، جیسے جیسے ہم سیر ہوتے جاتے ہیں، پیٹ بھرتا جاتا ہے تو ہماری خواہش کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے دولت کا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس جتنی زیادہ دولت بڑھتی جائے گی اس کے لیے افادیت بتدریج جو ہے آہستہ کیا ہوتی چلی جائے گی عزیز طلبہ، کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ جب کسی شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے تو اس کا مختتم افادہ جو ہے آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر کیا ہو جاتا ہے عزیز طلبہ، صفر، اور پھر اس کے بعد بھی اگر استعمال جاری رہے تو وہ منفی ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم ایک گوشوارے سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شربت کا یا پانی کا گلاس اول شروع کرتا ہے، پیاس لگی ہے تو اس کو ایک گوشوارے کی شکل میں جو ہے نا آپ کے سامنے عزیز طلبہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے آپ کو کہ پہلا گلاس، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں گلاس، یا کیلے کی اگزامپل بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ عزیز طلبہ، اور پانی کا گلاس بھی آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہو، مینشن کر سکتے ہو، لکھ سکتے ہو۔ یہاں پہ چلیں کیلے کی اگزامپل سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا کیلا یعنی کہ کھایا گیا ہے تو صارف کے لیے کل اکائیاں جو افادے کی ہیں وہ 20 حاصل ہوئی ہیں، جو کہ مختلف مفادہ بھی اس کا 20 بنتا ہے، کیونکہ ایک ہی ہے، ایک کا پہلا بھی وہی ہوگا، آخری بھی وہی بنتا ہے۔ اب اگلی اکائی یعنی کہ دوسرا کیلا جب اس نے کھایا ہے تو کل جو افادہ ہے وہ بڑھ کے 35 اکائیوں پہ پہنچ گیا ہے۔ 35 اکائیوں میں سے پچھلی ایک اکائی جو ہے وہ مائنس کر دیں گے، وہ نکال دیں گے، تو باقی یعنی کہ دوسرے کیلے سے حاصل ہونے والی اکائیاں جو ہیں وہ 15 بنتی ہیں، جو کہ مختلف مفادے میں یعنی کہ آپ کو دکھائی دی جا رہی ہیں۔ عزیز طلبہ، تیسرے کیلے سے 45 میں سے پھر 35 نکال دیں گے، 10 بچیں گے۔ چوتھا کیلا 50 ہے، 50 میں سے 45 نکالیں گے تو 5 بچیں گے۔ پانچواں کیلا 50 ہے، 50 میں سے جب 50 ہی کو مائنس کریں گے تو عزیز طلبہ 0 بچے گا۔ اسی طرح سے چھٹا ہے 45 میں سے اب کل افادہ گرنا شروع ہو گیا ہے۔ جب کل افادہ گرتا ہے تو مختلف مفادہ منفی میں چلا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ 45 میں سے جب ہم 50 کو مائنس کرتے ہیں تو -5 جی منفی میں چلا گیا ہے۔ اسی طرح سے ساتواں جو ہے کیلا جب استعمال کیا گیا تو 35 ہے عزیز طلبہ، تو 35 میں سے 45 نکالیں گے تو -10 بچتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس گوشوارے کی جو یہ فیکٹس اینڈ فگر میں آپ کو دکھائے گئے ہیں، اس کی آپ نے نیچے وضاحت کرنی ہے کہ ایک صارف کیلے کا استعمال شروع کرتا ہے، پہلے کیلے سے اتنی کل اکائیاں حاصل ہوئی ہیں، مختلف اکائیاں یعنی کہ اتنی حاصل ہوئی ہیں، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، جس ترتیب کے ساتھ ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس کی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا لکھتے جائیں گے اس کی وضاحت میں، اور یعنی کہ حتیٰ کہ یہ بھی لکھیں گے کہ جب ہم نے 5واں کیلا استعمال کیا تو 0 تھا افادہ،
اور جبکہ ہم چھٹے اور ساتویں میں منفی میں چلے گئے عزیز طلبہ. اس کی ڈائیگرامیکل جو وضاحت ہے عزیز طلبہ وہ ایک ڈائیگرام کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. جو ڈائیگرام آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں الف بے اور الف جیم 3 اینگلز بتائے جا رہے ہیں. الف بے جو ہے وہ آپ کو افقی جو ہے نا وہ نظر آئے گا, افقی خط ہے جس پر کیلے لیے گئے ہیں, اور جو عمودی خط ہے الف جیم اس پہ مختلف افادہ لیا گیا عزیز طلبہ. کتنی اکائیاں استعمال کی تھیں؟ 7 اکائیوں کو, کیلے کی اکائیوں کو ہم کیلے کی طرف جو ہے کیلے جہاں پہ ہم نے لکھے ہیں اکائیاں لکھی ہیں وہاں پہ ہم پلاٹ کرتے جائیں گے اسکیل رکھ کے ایکول ڈسٹینس پہ, یعنی کہ 0 سے 1, 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہو وہ ایکول ہونا چاہیے تاکہ ڈائیگرام ہمارا درست بن سکے عزیز طلبہ. اسی طرح سے مختلف مفادے والی سائڈ پہ جب ہم آئیں گے 0 سے 5, 5 سے 10, 10 سے 15, 15 سے 20 تو ان کے درمیان بھی ڈسٹینس ایکول ہونا چاہیے. اگر یہ ایکول نہ ہوا تو عزیز طلبہ ہمارا ڈائیگرام جو بنے گا, جو خط ہم نے لینا ہے وہ ٹھیک نہیں بنے گا. تو عزیز طلبہ گوشوارے کو مد نظر رکھتے ہوئے, پچھلے گوشوارے کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی کہ پہلے کیلے سے حاصل ہونے والی اکائیاں مختلف اکائیاں وہ کتنی تھی؟ 20. تو 20 کو اور 1 کو کیا کریں گے؟ ڈاٹ کے ساتھ ملا دیں گے. پھر 2 اور 15 کو ڈاٹ کے ساتھ ملا دیں گے. پھر 3 اور 10 کو ڈاٹ کے ساتھ ملا دیں گے. اسی طرح سے 4 کو 5 کے ساتھ, 5 کو 0 کے ساتھ. اب یہ 0 افادہ ہے یہاں پہ. اسی طرح سے نیچے آئیں گے الف جیم جو ہے وہ مائنس کی طرف, نیچے منفی کی طرف جائے گا عزیز طلبہ. اس میں -5 اور -10 ہے. تو جب چھٹی اکائی استعمال کی گئی ڈاٹ لگائیں گے -5 کے سامنے اور 7ویں -10 کے سامنے. یہ جو ابھی ڈاٹ لگائے تھے عزیز طلبہ آپ نے ان کو اسکیل رکھ کے سیدھا سے جو ہے نا اس کو خط لینا ہے. یہ خط بنے گا ہمارا لام میم, جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہم اکائیوں کا استعمال بڑھاتے جا رہے ہیں مختلف مفادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ کم پہلے مثبت تھا, پھر 0 ہوا اور پھر منفی چلا گیا. جیسے جیسے اکائیاں استعمال کی گئیں یہ منفی میں چلا گیا ہے. اور جو کہ یعنی کہ یہ خط جو ہے یہ خط ہے قانون تقلیل افادہ کا, اور یہ منفی جھکاؤ رکھتا ہے. اس کی وضاحت بھی سیم ایسے ہی کریں گے جیسے کہ ہم نے بنایا کہ الف بے پہ ہم نے کیلے کی اکائیاں لی, الف جیم پہ ہم نے مختلف مفادہ لیا. پہلے کیلے سے حاصل ہونے والی اکائیاں 20, دوسرے سے 15, تیسرے سے 10, پھر 5, پھر 0, پھر منفی پہ میں چلا گیا ہے. پھر اس کو ملانے سے ایک خط حاصل ہوتا ہے جو کہ خط تقلیل افادہ ہے عزیز طلبہ. اب معاشیات میں عزیز طلبہ کوئی بھی قانون جب آئے گا وہ مفروضات کے ساتھ ہوگا. مفروضات کے بغیر ہم معاشیات میں کسی بھی قانون کو ڈسکس نہیں کر سکتے. مفروضات کیا ہوتی ہیں؟ assumptions جن کو ہم دیگر حالات کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ فرض کر لیتے ہیں. تو یہ مفروضات قانون تقلیل افادہ کے پہلا مسلسل اور لگاتار. عزیز طلبہ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس شے کا استعمال مسلسل اور لگاتار ہونا چاہیے, اس میں کسی قسم کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی کیلے کی اکائیوں کا ان کے ذکر کیا ہے تو ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے ہم نے وہ کیلے کھانا شروع کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک صبح, ایک دوپہر کو, ایک شام کو کھایا. اس طرح سے افادے کی جو میئرمنٹ ہے اس طرح سے نہیں ہو پائے گی. اسی طرح سے پیاس لگی ہے تو پانی پی لیا جی. جب پانی نارملی ہم پیتے ہیں 2 گلاس یعنی کہ پینے کے بعد 2 گھنٹے بعد 2 گلاس, پھر 2 گھنٹے بعد 2 گلاس, اس سے افادہ کم ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ زیادہ ہوتا ہے. اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے, کون سے قانون کو؟ قانون تقلیل افادہ مختزم کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اشیاء کا استعمال مسلسل اور لگاتار ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ, شے کی مناسب مقدار. شے کی اکائیاں مناسب اور معیاری ہونی چاہیے, یعنی کہ نہ تو یعنی کہ بہت زیادہ بڑی ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی ہوں. یعنی کہ جیسے اگزامپل اس کی پانی کے لیے جب استعمال کردہ
نہ ہی ہم پورا کوئی یعنی کہ مٹکا استعمال کریں پانی کا، کوئی بہت بڑا برتن، نہ ہی ہم کچھ چمچ سے قطرے قطرے چھوٹے چھوٹے چمچ سے ہم استعمال کریں، بلکہ اس کی مناسب اکائیاں عزیز طلبہ گلاس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے شے کی اکائیاں یکساں نوعیت کی ہونی چاہیے، ایک جیسی ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، یعنی پہلی اکائی استعمال کی وہ پانی تھا، دوسری ہم نے شربت، تیسری ہم پیپسی، پھر ہم دودھ استعمال کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ کیونکہ نوعیت تبدیل ہو رہی ہے، افادہ بھی کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح سے فروٹس خریدتے ہیں، جا کے مینگو یا ایپل خریدتے ہیں، پہلے جو اکائیاں لی وہ ہلکے والی تھی، دوسری جب ہی لیں گے اچھے والی، پھر اس سے اچھے والی، تو وہ جو یعنی کہ افادہ ہے وہ کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتا جائے گا۔ سو فرض یہ کیا گیا ہے ایک جیسی اکائیاں ہونی چاہیے۔ اگر پانی استعمال کرنا ہے تو پانی ہی ہو، اگر کوک ہے پیپسی یا کوک ہو تو پیپسی اور کوک ہی ہونی چاہیے مسلسل استعمال، دودھ ہے تو مسلسل دودھ ہی استعمال ہونا چاہیے عزیز طلبہ۔ اس کے بعد صارف کی ذہنی کیفیت نہ بدلے۔ ہاں جی عزیز طلبہ، ذہنی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے ایپل کھا رہا تھا، ڈاکٹر نے اسے بتایا ہے کہ ایپل جو ہے آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، ٹونک ہے، تو عزیز طلبہ اب جو وہ بڑھائے گا، ہر اگلی اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ اس کے لیے بڑھے گا، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ہر اگلی اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ کم ہونا چاہیے۔ تو فرض یعنی کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت نہیں بدلنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے شے کی چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں استعمال۔ عزیز طلبہ، قانون تقلیل افادہ مقتدم کو درست ثابت کرنے کے لیے جس شے کا استعمال کیا جا رہا ہو وہ چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہو۔ اگر ایسا نہ کیا گیا، یعنی کہ اگر وہ شے چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں استعمال نہیں ہو پاتی تو پھر اس کا افادہ ہم معلوم ہی نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ یعنی کہ پانی کی اکائیاں ہیں، پانی ہے، جیسے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، دودھ ہے، شربت ہے، یا بازار میں کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں، ایسی چیز جو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں جس کو تقسیم کر سکتے ہوں، وہ جو ہے قانون تقلیل افادہ کے مفروضات پہ پورا اترتی ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے کہ صارف کی آمدنی نہ تبدیل ہو۔ عزیز طلبہ، قانون تقلیل افادہ مقتدم درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے کہ صارف کی آمدنی نہ بدلے۔ اگر آمدنی بدلتی ہے تو جو پہلے وہ شے استعمال کر رہا تھا، کیونکہ اس کی آمدنی بڑھ گئی ہے تو وہ اس سے اچھے والی چیز لے گا، افادہ بڑھ جائے گا، اور اچھے والی چیز لے گا، افادہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اب فرض کیا گیا ہے کہ اس کی آمدنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تاکہ وہ جو پہلے شے استعمال کر رہا ہے اسی کو استعمال کرے گا، مسلسل کرے گا، تو افادے کی اکائیاں یکے بعد دیگرے کیا ہوتی جائیں گی عزیز طلبہ؟ وہ کم ہوتی جائیں گی۔ آگے ہے اس قانون کے جو ہے نا حدود ہیں، مستثنیات، لمیٹیشن، جہاں پہ یہ قانون یعنی کہ قانون تقلیل افادہ مقتدم اپلائی نہیں کرتا، لاگو نہیں ہوتا، یعنی کہ باؤنڈریز کے باہر، لمیٹیشن سے ہم حد سے باہر کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب پہلا کیا ہے؟ مال و زر۔ ہاں جی، مال و زر کی صورت میں بھی قانون تقلیل افادہ مقتدم اپلائی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک انسان مال و زر کی جو شدت رکھتا ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، مال و زر کے بڑھنے سے وہ بڑھتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہوتی جائے، اور آئے اور آئے اور ہو، تو یہ خواہش جو ہے افادے کو کم کرنے کی بجائے افادے کو زیادہ کرتی ہے۔ سو یہاں پہ قانون تقلیل افادہ مقتدم اپلائی نہیں کرتا۔ علم و فن کی صورت میں بھی عزیز طلبہ قانون تقلیل افادہ مقتدم اپلائی نہیں کرتا۔
علم حاصل کرنے کی چاہ خواہش انسان کو ہمیشہ رہتی ہے، مرتے دم تک رہتی ہے، مرتے دم تک انسان کا علم مکمل نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس کا علم مکمل ہو گیا ہے، نہیں ہے۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم، ود دا پیسج آف ایج، اس کا نالج تجربے کی بنیاد پہ، عمر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، ڈگریوں کے لحاظ سے عزیز طلبہ وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے فن ہے، ہنر، سیم یہی اپلائی ہوتی ہے کنڈیشن کہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے اپنے تجربات سے، دوسروں کے تجربات سے، کتابوں سے، چیزوں کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر جو ہے سیکھتا ہے عزیز طلبہ۔ تو ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے، تو قانون تقلیل افادہ محترم اپلائی نہیں ہوتا۔ آگے نہایت ہی قیمتی اور نایاب اشیاء عزیز طلبہ، مہنگی اشیاء، ہیرے جواہرات، قیمتی اشیاء۔ نایاب اشیاء وہ ہوتی ہیں جو تھوڑی رہ گئی ہوں دنیا میں، ہیرے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص کے پاس ایک ہیرا ہے، اس کی دوسرے کی خواہش آئے گی، دوسرا آئے گا تو اس کی خواہش تیسرے کے لیے بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے نایاب اشیاء انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ یعنی کہ میرے پاس ہوں، جتنی زیادہ ہوں اس کی خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ آگے ہے تاریخی نوادرات، وہ چیزیں جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں، ٹکٹیں، پرانے برتن، آلات جرب، پرانے وہ جو آلات جرب عزیز طلبہ، جنگی آلات جو جنگ میں استعمال کیا جاتے تھے، تلواریں وغیرہ پرانی جو پڑی ہوتی ہیں، عام طور پر پرانی بندوقیں، پرانی یعنی کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ انہیں کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں سجاوٹ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی کیونکہ نشانی ہوتی ہے، علامت ہے، یہ موجود رہے، محفوظ رہے۔ تو یہاں پہ بھی قانون تقلیل افادہ مختدم لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ نشہ آور اشیاء، ہاں جی نشہ آور اشیاء، سگریٹ کو لے سکتے ہیں، افیون کو لے سکتے ہیں، ہم شراب کو لے سکتے ہیں، تمباکو نوشی وغیرہ ہو گئی۔ انسان اس کا استعمال جب شروع کرتا ہے تو اس کی خواہش اور زیادہ کیا ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ تقلیل افادہ مختدم جو ہے وہ قانون جو ہے یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ افادہ تقلیل نہیں ہوتا، افادہ تو بڑھتا ہے۔ ایک سگریٹ استعمال کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو چین سموکر ہوتے ہیں، ایک سگریٹ ختم ہوئی ہے دوسری لگا لی ہے، دوسری ختم ہوئی ہے تیسری لگا لی ہے۔ سو یہ خواہش، یہ طلب جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ یہ جو زیبائش و آرائش کی چیزیں ہوتی ہیں، فیشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں، فیشنیبل چیزیں، نئی نئی چیزیں جو مارکیٹ میں آتی ہیں پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، اسی طرح سے بلڈنگز کے حوالے سے، اسی طرح سے ہم ٹیلی کمیونیکیشن، سیل فونز، موبائل فون، یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں جو فیشن اور رسم و رواج میں آتی ہیں، وہ بھی جتنی آئیں خواہش، طلب، افادہ ان کا بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلبہ اس میں ہم اپنا پرسنل وہ جو ہابی ہوتا ہے، ہابی کہ کسی کو شوق ہوتا ہے ٹکٹیں جمع کرنے کا، سکے جمع کرنے کا، کیوں ہم اور جمع کرتے ہیں؟ کیونکہ افادہ کوانٹٹی کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے عزیز طلبہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، قانون تقلیل افادہ مختدم۔ اس کے ہم نے گوشوارہ ڈائیگرام، مفروضات اور مستثنیات یعنی کہ حدود کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گے عزیز طلبہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔